السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا جو سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ایک بہت اچھا وظیفہ ہے، صرف ایک ہی دن میں ہر مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہر مراد آپ کی پوری ہو جائے گی، لیکن جائز ہو۔ تو خواتین و حضرات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ کا ہی چینل ہے، تو آپ یہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو خواتین و حضرات، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا وہ آپ نے جمعے والے دن پڑھنی ہے، اور کتنی مقدار میں پڑھنی ہے، اور اول آخر اس میں کیا کیا پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ کب کب پڑھنی ہے، ترتیب سے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے، ظاہری بات ہے، انسان ہے، ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے، اور وہ پوری کرنا چاہتا ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو، کسی بھی مراد کو، کسی بھی خواہش کو، اس کو پورا کرنے کے لیے میں آج آپ کے لیے ایک وظیفہ لایا ہوں۔ اس کو آپ کریں اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد، آپ کی خواہش، آپ کی جو ہے نا وہ دلی مراد پوری کرے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعے والے دن آپ نے صبح فجر کی نماز سے لے کر شام تک، یعنی کہ جب تک مغرب نہیں ہو جاتی تب تک آپ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 90 دفعہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ والی سورت سورۃ الکوثر 30ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ یہ والی صورت ہے، سورۃ الکوثر ہے، سب سے چھوٹی صورت بھی کہتے ہیں اس کو، قرآن مجید کی 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے یہ 90 دفعہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دفعہ پڑھ لیں، پھر جمعہ کی نماز کے بعد، پھر عصر کی نماز کے بعد، یعنی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے 90 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے شروع میں بھی 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں نماز والا، اور آخر میں بھی نماز والا درود ابراہیمی جو ہے، درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، یعنی کہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 90 دفعہ یہ پڑھنی ہے۔ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو آخر میں پھر 11 مرتبہ آپ نے جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ مراد ہے، خواہش ہے، وہ آپ نے مانگنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ یہ پورا کر دے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، اور قبول کریں گے اور آپ کی وہ خواہش مراد پوری کر دیں گے، جس چیز کے لیے بھی ہے، لیکن جائز ہو۔ میں بار بار آپ کو بتلاتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ یہ وظیفہ جو بھی ہوتا ہے اس کی اجازت بھی ہے آپ کو، لیکن جائز کام کے لیے، ناجائز کریں گے آپ کا نقصان ہو، میں ذمہ دار نہیں ہوں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن میں بار بار اس لیے بتلاتا ہوں کہ آپ یہ جو وظیفہ آپ سنیں آپ اور سمجھیں، اور جائز کام کے لیے اس کو استعمال کیا کریں، نہ کہ ناجائز کے لیے۔ اگر الٹ کام ہو جائے تو آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے، لیکن آپ اگر جائز مقصد کے لیے کریں گے اللہ رب العزت آپ کے سارے معاملات آسان فرما دے گا، اور بہت جلد آپ کا کام ہو جائے گا، اور آپ کی مراد خواہش پوری ہو جائے گی، جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دے گا۔ جمعے والے دن 11 دفعہ شروع میں درود شریف، درمیان میں 90 دفعہ سورۃ الکوثر، اور پھر اینڈ میں 11 دفعہ درود شریف، یہ پڑھ کے اسی جگہ جہاں پڑھنی ہے بیٹھ کے وہاں ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہر مراد پوری کرے گا۔
اور ہر کام آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ بس چلتے پھرتے آپ پڑھ لیں اور بیٹھ کے پھر دعا مانگ لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا ایک ہی دفعہ بیٹھ کے مانگ لیں۔ شام مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ ضرور مکمل کرنا ہے 90 دفعہ، اور اول آخر 11 درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ اینڈ میں پھر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ 11 دفعہ درود شریف، 90 دفعہ سورۃ الکوثر، اور آخر میں پھر 11 دفعہ درود شریف۔ یہ آپ نے پڑھ کے دعا مانگنی ہے، جو مراد خواہش ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، میں امید کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو آپ لائک بھی کر دیں گے، شیئر بھی کر دیں گے، اور مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔